حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، پچھلے جمعے اپنی اصلاح کے حوالے سے چند ایک گزارشات پیش کی تھی کہ انسان جتنا وہ اپنے آپ کو خود سمجھتا ہے کوئی دوسرا نہیں سمجھتا، اور جتنا اپنی وہ فکر خود کر سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر انسان اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اپنے اندر بہتری پیدا کرنا چاہتا ہے، تو وہ دوسروں کے سہارے پر نہ رہے، دوسروں کی امید پر نہ رہے، اپنی فکر خود کرے۔ کسی نے پکڑ کر زبردستی اس کی اصلاح نہیں کرنی جب تک کہ وہ خود اصلاح کے لیے تیار نہ ہو، خود تبدیلی کے لیے تیار نہ ہو۔ جب آدمی کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، نیت اس کی اچھی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، پھر ساری چیزیں اس کا تعاون کرتی ہیں، معاون بن جاتی ہیں۔ اور جب اس کا اپنا ہی ارادہ نہ ہو، اپنی ہی کوشش نہ ہو، تو پھر دوسرے بھی اس کے کسی کام نہیں آتے۔ تو اپنی اصلاح، اپنی خیر خواہی اور اپنا فائدہ یہ آدمی کو سب سے پہلے خود سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو، پہل کرو۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف جلدی کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیزی کرو، اور اس جنت کی طرف تیزی کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے بنائی ہے۔ تو ان آیات میں جلدی کرنے کا، آگے بڑھنے کا، کوشش کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بیٹھے بٹھائے کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف خواہشات اور امیدوں پر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حرکت نہ کرے، کوشش نہ کرے، ہمت نہ کرے، اس وقت تک وہ سوچتا ہی رہے گا۔ تو جس نے کچھ حاصل کرنا ہو، جس کا کوئی ارادہ ہو، وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے۔ تو یہ نیکی حاصل کرنے کا، آخرت سنوارنے کا بہترین، کامیاب ترین اصول ہے کہ آدمی جیسے ہی اس کو نیکی کا موقع ملے، چانس ملے، فوراً اس کی طرف بڑھے، اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ اگر آدمی
وہ سستی کرے، لاپرواہی کرے اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے کر مطمئن کر لے کہ پھر کر لیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا، تو اس طرح وہ پیچھے رہ جاتا ہے، محروم رہ جاتا ہے۔ جب دوبارہ کبھی نیکی کا موقع ملے گا تو وہ دوسری نیکی کا موقع ہو، یہ تو موقع آپ نے گنوا دیا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے کہ میں کسی کام سے، اچھے کام سے، فائدے والے کام سے، آخرت والے کام سے، مستقبل میں کام آنے والی چیز سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ تو اس طرح آدمی جو ہمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اسی طرح اپنی خیر خواہی، اپنی بھلائی، اپنے فائدے اور اصلاح کے لیے ایک چیز یہ بھی آدمی کے معاون ہے، کام آنے والی ہے کہ وہ دوسروں کا بھلا سوچے، دوسروں کی خیر خواہی سوچے، دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اس سے دوسروں کو بھی انشاءاللہ اصلاح ہوگی، ان کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن خود انسان کی اپنی ذات کو فائدہ ہوگا، اس کی اپنی اصلاح ہوگی، اجر و ثواب بھی ملے گا اور اس کے اندر بہتری بھی آئے گی۔ یہ بھی ایک اصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، اس کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اچھی خواہش کرتا ہے، اس کا بھلا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس کو جواب میں کہتے ہیں کہ جو کچھ تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کی ہے، خیر مانگی ہے، بھلا سوچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی عطا فرمائے۔ تو یہ بھی ایک تیر سے دو شکار، آپ نے دوسروں کا بھلا سوچا ہے تو آپ کا اپنا بھلا خود بخود ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ فی عون العبد ما کان فی عون اخیہ، کہ جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کسی کی مدد کریں گے، کسی کا تعاون کریں گے، کسی کا بھلا چاہیں گے، کسی کی اصلاح کریں گے، کسی کی آخرت سنواریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بھی بھلا کرے، تمہیں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، ان کو امیر لشکر بنایا، تو ان کو جاتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی کہ لڑائی سے پہلے، جنگ سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ فرمایا کہ اگر تمہارے کہنے پر، تمہاری دعوت پر، تمہارے سمجھانے پر ایک بندہ بھی مسلمان ہو جائے وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی دوسرے کی خیر خواہی، اصلاح، بھلا، ہدایت یہ آدمی کے اپنے بھی کام آتی ہے، اس کی اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کے اپنے اندر بھی
اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اپنی اصلاح، اپنی بہتری، اس کے لیے ایک فائدہ مند اور کارگر چیز یہ ہے کہ آدمی کی مجلس یہ اچھی ہو، اس کے دوست یہ اچھے ہوں، اس کا بیٹھنا اٹھنا یہ اچھے لوگوں میں ہو۔ اس سے بھی انسان کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے، مثبت اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہ تم مومن آدمی کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو، نیک آدمی کے ساتھ رہنے کی، پاس بیٹھنے کی کوشش کرو، اس کو اپنا دوست بناؤ، اور تمہارا کھانا یہ بھی نیک لوگ کھائیں۔ یعنی شوق سے جب تو کسی کو کھانے کی دعوت دے تو اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو وہ کھانے کی دعوت دو، کھانے پر بلاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس میں مصاحبت، دوستی، بیٹھنا اٹھنا، اس کا آپ نے اصول بتایا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے۔ اور آپ نے مثال دے کر سمجھایا کہ اچھے دوست کی مثال خوشبو والے کی طرح ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے ہی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور برے دوست کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، لوہار کی طرح ہے، آگ جلانے والے کی طرح ہے، آگ میں پھونکے مارنے والے کی طرح ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے چنگاریاں اڑتی ہیں، کپڑے جلنے کا خطرہ ہے، اور دھواں بھی وہاں ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھا کہ اگر ہم اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی بھلائی خیر خواہی چاہتے ہیں، تو پھر اپنے ماحول کو، اپنے دوستوں کو، اپنی مجلسوں کو، ان کو بھی پاکیزہ کریں۔ جتنی زیادہ پاکیزہ، نیکی والی ہماری مجلسیں ہوں گی، ہمارے دوست ہوں گے، ہمارا ایسے لوگوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اتنا زیادہ انشاءاللہ اچھا اثر پڑے گا۔ اسی طرح اپنی اصلاح کے لیے، اپنے اندر بہتری پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگانے کے لیے ایک اور چیز جو رکاوٹ بنتی ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے، وہ ہے لوگوں کا ڈر، لوگوں کی باتیں، لوگوں کا مذاق، لوگوں کے طعن و تشنیع۔ یہ چیز بھی انسان کو بعض اوقات وہ اچھے کام سے روک دیتی ہے۔ تو اگر ہم ایک چیز کو تسلیم کر چکے ہیں، مان چکے ہیں، تسلی اطمینان ہو چکا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، تو پھر آپ اس کو اپنانے میں صرف اس بات سے رکنا کہ لوگ باتیں کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے اندر اچھا نہیں لگے گا، لوگ مذاق کریں گے، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو یہ نصیحت فرمائی ہے اور سب کے لیے ہے، لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں، اللہ کے دین پر عمل کرتے ہو، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہوئے کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی کی ملامت سے ڈریں گے نہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلا تخشوا الناس واخشونی، کہ لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، میری نافرمانی سے ڈرو، میری ناراضگی سے ڈرو، میری سزا سے ڈرو۔ لوگوں سے نہ ڈرو کہ وہ کیا کہیں گے کہ اس نے داڑھی رکھ لی ہے، اس نے شلوار حدیث کے مطابق ٹخنوں سے اوپر کر لی ہے، اس نے اپنے اصلاح کر لی ہے، فرق آ گیا اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، رہن سہن میں، معاملات میں۔ تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے وہ محروم رہ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ان کو دوسروں کا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، ان کا ڈر ہوتا ہے، شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر واقعتاً ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس رکاوٹ کو توڑنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور آدمی نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ کسی نے ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جانا، کسی نے ہماری جگہ پر جواب نہیں دینا، ہم نے اکیلے قبر میں ہونا ہے، خود جواب دینا ہے۔ تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، ان کے ڈر کی وجہ سے اگر ہم دین سے پیچھے رہ جائیں تو یہ ہماری بد نصیبی ہے، کسی نے ہمارے کام نہیں آنا، اور کسی کی باتوں نے بھی انشاءاللہ ہمارا نقصان نہیں کرنا۔ تو جس بات کی سمجھ آ جائے اس کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ اپنا لینا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح انسان کی اصلاح کے لیے اس کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، بہتری پیدا کرنے کے لیے ایک اور چیز ہے، وہ ہے قبروں کی زیارت۔ فوت شدگان ہم سے پہلے جو ہمارے بزرگ، بلکہ ہم عمر، بلکہ کئی چھوٹی عمر میں رخصت ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر جا کر عبرت حاصل کی جائے، سبق حاصل کیا جائے، اس سے بھی انسان کے اندر وہ بڑی بہتری آتی ہے، تبدیلی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، جہاں لوگ فوت ہونے کے بعد دفن کیے جاتے ہیں وہ جگہ جا کر دیکھا کرو، تاکہ تمہیں شاید یہ خیال آ جائے کہ میں نے اسی طرح وہ چلتے پھرتے نہیں رہنا، اسی طرح کاروبار کرتے نہیں رہنا، اسی طرح ہنستے اور کھیلتے نہیں رہنا، ایک وقت یہاں آنے کا بھی ہے۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، میں قبروں کی زیارت یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، انسان کو اپنے انجام کے بارے میں بتاتی ہے، اس زندگی کی حقیقت سمجھاتی ہے۔ تو اگر کسی کو یہ چیز سمجھ آ جائے تو اس کے اندر بھی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، بہتری آ سکتی ہے، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔
اسی طرح تاریخ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ پہلی قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قومیں، دنیا کی لذتوں کے اندر، عیاشیوں کے اندر ڈوبی ہوئی قومیں، اللہ اس کے رسول اور اس کے رسولوں کی منکر قومیں، ان کا کیا انجام ہوا، ان کے ساتھ کیا بنا، ان کی دولت، ان کی طاقت، ان کی فوجیں، ان کی مضبوط حکومتیں، ان کی جوانیاں، ان کا حسن، دنیا کا ساز و سامان، جائیدادیں، کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی۔ اس پر بھی انسان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار قوموں کا ذکر کیا اور ان کی جو بستیاں تھیں، علاقے تھے، جہاں وہ رہتے تھے، جہاں وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں، جہاں ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو عبرت کے لیے، سمجھانے کے لیے ان کی کچھ نہ کچھ نشانیاں بھی رکھی ہیں اور ابھی تک موجود ہیں۔ تو وہاں سے آدمی کا گزر ہو تو پھر بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور نہ بھی گزر ہو، قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر، تاریخ میں وہ بیان کیا گیا ہے، اس کو پڑھ کر، سن کر وہ سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں ان غلطیوں سے بچنا چاہیے، جن غلطیوں کی سزا انہوں نے بھگتی ہے ان غلطیوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے شام کی طرف گئے ہیں تو راستے میں صالح علیہ السلام، ان کی قوم کا علاقہ وہ آتا تھا، آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ادھر سے روتے ہوئے گزرنا ہے اور کوئی کھانے پکانے کا کام ادھر نہیں کرنا، یہ عذاب والی جگہ ہے۔ تو کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی صحابہ کرام کہ یہ پکنک والی جگہ نہیں ہے، یہ ہنسی مذاق کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، سوچنے کی جگہ ہے کہ یہاں پر کتنی مضبوط قوم تھی، کتنے مضبوط ان کے محلات اب بھی موجود ہیں، لیکن کوئی رہنے والا نہیں ہے، نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا۔ تو جس طرح کی وہ غلطیاں کرتے تھے اور غلطیاں کرنے والوں پر جس جگہ پر عذاب آیا ہے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔